اچھا، تو آج ہم نسیم حجازی کے مشہور تاریخی ناول یوسف بن تاشفین پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ 11ویں صدی کے اندلس اور شمالی افریقہ کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ بہت دلچسپ ناول ہے۔ بالکل، تو ہمارے پاس بنیادی ماخذ تو خود یہ ناول ہی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ذرا گہرائی میں جائیں، دیکھیں کہ یہ صرف کہانی ہے یا کچھ اور بھی۔ یقیناً یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے۔ یہ ناول اندلس کے اس دور کو پیش کرتا ہے جب وہاں مسلمانوں کی کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ملوک الطوائف جنہیں کہتے ہیں۔ ہاں، وہ آپس میں لڑ رہی تھیں اور شمال سے عیسائی ریاستوں کا دباؤ بھی بڑھ رہا تھا۔ بالکل، ایک بہت ہی نازک صورتحال تھی، اور اسی وقت یوسف بن تاشفین کا کردار سامنے آتا ہے۔ تو تھوڑا سا یہ واضح کریں کہ یہ یوسف بن تاشفین کون تھے، اور یہ مرابطین، ان کا کیا پس منظر تھا؟ اچھا، یوسف بن تاشفین جو ہے وہ مرابطین تحریک کے آپ کہہ لیں سب سے اہم رہنما اور سلطان تھے۔ مرابطین؟ جی یہ شمالی افریقہ میں تھے، مراکش وغیرہ؟ جی ہاں، موجودہ مراکش اور آس پاس کے علاقے۔ یہ ایک بڑی طاقتور مذہبی اور فوجی تحریک تھی جنہوں نے ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ اچھا، اور وہ لوگ اپنی سادگی، دینداری اور فوجی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھے۔ تو اندلس والوں نے ان سے مدد مانگی جب الفونسو ششم کا خطرہ بڑھ گیا؟ جی بالکل، اندلس کے حکمران اس وقت اپنی عیاشیوں اور نا اتفاقی میں گھرے ہوئے تھے۔ جب الفانسو کے ہاتھوں شکستیں ہونے لگیں تو انہوں نے ایک طرح سے مایوس ہو کر یوسف سے مدد مانگی۔ اور ناول اس بات پر کافی زور دیتا ہے کہ یوسف بن تاشفین کی مدد صرف فوجی نہیں تھی، ہے نا؟ یقیناً یہی تو اس ناول کا ایک اہم نقطہ ہے۔ وہ صرف فوج بھیجنے پر راضی نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اندلس کے حکمرانوں اور عوام کی اخلاقی اور روحانی حالت کو بھی سدھارنا ضروری ہے۔ ناول میں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ اندلس کے درباروں کی شان و شوکت اور حکمرانوں کے آپسی جھگڑوں سے کس قدر ناخوش تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اصل طاقت ایمان اور اتحاد میں ہے۔ صحیح، اور پھر آتی ہے وہ مشہور جنگ، معرکہ زلاقہ 1086 میں۔ ناول میں تو اسے ایک فیصلہ کن موڑ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، زلاقہ کی جنگ، یہ واقعی ایک اہم موڑ تھا۔ یہ فوجی حکمت عملی اور ایمانی جذبے کا آپ کہہ لیں بہترین امتزاج تھی۔ ناول میں اس کی منظر کشی کیسی ہے؟ بہت زبردست۔ نسیم حجازی دکھاتے ہیں کہ کیسے یوسف بن تاشفین نے اپنی فوج کو منظم کیا، خود قیادت کی، جنگ سے پہلے دعا کی۔ الفونسو کی فوج کہیں زیادہ بڑی تھی لیکن انہیں شکست ہوئی۔ تو یہ صرف ہتھیاروں کا کمال نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ناول کے مطابق یہ اس قیادت، اس یقین اور اللہ پر بھروسے کا نتیجہ تھا جو یوسف نے پیدا کیا۔ یہ اجتماعی کوشش تھی۔ نسیم حجازی کا لکھنے کا انداز واقعی قاری کو اس دور میں لے جاتا ہے۔ وہ منظر کشی، کردار نگاری کمال کی کرتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے وہ اندلس کے درباروں کی رنگینی دکھاتے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں یوسف بن تاشفین کی سادگی، وہ فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ حجازی کا قلم تاریخ کو زندہ کر دیتا ہے۔ مکالمے بہت جاندار ہیں، کرداروں کے جذبات، چاہے وہ نوجوان مجاہدین کا جوش ہو یا علماء کی فکر یا غداروں کی سازشیں، سب بہت واضح ہیں۔ صحیح۔ البتہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات تاریخی شخصیات کو، جیسے یوسف بن تاشفین، ایک مثالی سانچے میں ڈھال دیا جاتا ہے۔ حقیقت شاید تھوڑی زیادہ پیچیدہ رہی ہو۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ تو کیا ناول کا مرکزی پیغام صرف ماضی کی عظمت کا قصہ سنانا ہے، یا اس میں آج کے لیے بھی کچھ ہے؟ میرے خیال میں تو اس کا پیغام صرف تاریخی نہیں ہے۔ ناول کا اصل زور ایمان، اتحاد، کردار کی مضبوطی اور قربانی پر ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح اندرونی کمزوریاں جیسے آپسی نا اتفاقی اور اخلاقی گراوٹ وہ باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ صحیح۔ یوسف بن تاشفین کی کامیابی صرف فوجی نہیں تھی، ان کی ذاتی زندگی، ان کا تقوی، ان کی سادگی، یہ سب مل کر ان کی قیادت کو مؤثر بناتے ہیں۔ تو ناول یہ بتاتا ہے کہ اصل طاقت کردار اور اتحاد میں ہے۔ یعنی اندرونی کمزوریوں پر قابو پانا زیادہ اہم ہے۔ جی، بیرونی دشمن پر فتح سے بھی زیادہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یوسف بن تاشفین ناول ہمیں 11ویں صدی کے اندلس کے انتشار، مرابطین کے عروج اور زلاقہ کی جنگ کے ذریعے قیادت، ایمان اور اتحاد کی اہمیت سکھاتا ہے۔ بالکل۔ اور نسیم حجازی کا وہ پرا اثر انداز، وہ اسے آج بھی خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک متاثر کن تحریر بناتا ہے۔
یہ یاد دلاتا ہے کہ اصول پسندی اور یکجہتی سے حالات بدلے جا سکتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے سوچنے کے لیے، یہ ناول ظاہر ہے ایک خاص تاریخی اور نظریاتی پس منظر میں لکھا گیا ہے، جی، لیکن اگر ہم اس سے ہٹ کر سوچیں تو یوسف بن تاشفین کی کہانی اور اندلس کا یہ تجربہ آج کے دور میں قیادت کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اجتماعی شناخت کو برقرار رکھنے کے چیلنجز کیا ہیں، اور بحران کے وقت اصولوں پر قائم رہنے کی اہمیت، ان چیزوں کے بارے میں یہ کیا سوالات اٹھاتا ہے جن پر آج بھی غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔